کہ ہر ایک بشر پہ خدا مہربان تھوڑی ہے، ہر ایک پھول بہاروں کی جان تھوڑی ہے، ہر ایک پھول بہاروں کی جان تھوڑی ہے، ہر ایک بشر پہ خدا اسی زمین میں صرف قافیہ بدلا ہوا ہے، ردیف وہی ہے، ذرا سے متوجہ رہیے گا کہ ہر ایک بشر پہ خدا مہربان تھوڑی ہے، ہر ایک پھول بہاروں کی جان تھوڑی ہے۔ جدار کعبہ نے ہنس کر کہا چلی آؤ، خدا کا گھر ہے کسی کا مکان تھوڑی ہے۔ ذرا سے بولتے آئیے گا، لطف آئے گا، پھر تو جو جان محترم، ہر ایک بشر پہ خدا مہربان تھوڑی ہے، ہر ایک پھول بہاروں کی جان تھوڑی ہے۔ جدار کعبہ نے ہنس کر کہا چلی آؤ، خدا کا گھر ہے کسی کا مکان تھوڑی ہے۔ علی کی مدح کما حق کہوں کروں کیسے، میرے دہن میں نبی کی زبان تھوڑی ہے۔ آخری شعر سناؤں گا، استقبال کیجئے گا۔ ہمارے منہ میں نبی کی علی کی مدح کما حق کہوں کروں کیسے، میرے دہن میں نبی کی زبان تھوڑی ہے۔ تو جہاں بھی جاؤں گا فرش عزا بچھاؤں گا، جہاں بھی جاؤں گا فرش عزا بچھاؤں گا، کسی کے باپ کا ہندوستان دو، جہاں بھی جاؤں گا فرش عزا بچھاؤں گا، کسی کے باپ کا جہاں بھی جاؤں گا فرش عزا بچھاؤں گا، کسی کے باپ کا ہندوستان۔ آخر میں ایک مطلع اور دو تین شعر۔ ذات حسین جیسے ہے دین خدا کی روح، اصغر تیرا وجود ہے کرب و بلا کی روح۔ محترم اعظم سلطان پوری صاحب کے مصرے سے ملاحظہ کیجئے گا کہ ذات حسین جیسے ہے دین خدا کی روح، اصغر تیرا وجود ہے کرب و بلا کی روح۔ شعر نظر کرتا ہوں، آج جو تاریخ گزر گئی، ثانیہ زہرا جناب زینب اولیاء مقام علیہ السلام کی آمد کی تاریخ تھی، یہ نظر کرتا ہوں، مصرع سماعت کیجئے گا کہ ذات حسین جیسے ہے دین خدا کی روح، شاہ بھائی، اصغر تیرا وجود ہے کرب و بلا کی روح۔ ظالم اتار لے گئے سب چادریں مگر، ظالم اتار لے گئے سب چادریں مگر، زینب کے پاس رہ گئی ہر ایک رضا کی روح۔ ایسے سنیں گے آپ، بس آخری مصرع سنیے گا، اس کے بعد شاعر آپ کے حوالے، بہت توجہ عزیزان محترم۔ ذات حسین جیسے ہے دین خدا کی روح، اصغر تیرا وجود ہے کرب و بلا کی روح۔ ظالم اتار لے گئے سب چادریں مگر، ظالم اتار لے گئے سب چادریں مگر، زینب کے پاس رہ گئی ہر ایک رضا کی روح۔ شبیر اور حضرت عباس ہے کھڑے، ایک مصطفیٰ کی روح ہے، ایک مرتضیٰ کی روح۔ قربان جاؤں آپ کی سماعتوں پر۔ آخری شعر سنیے گا، اس منقبت کا بس حاضر کرتا ہوں، بہت توجہ عزیزان محترم۔ ذات حسین جیسے دین خدا کی روح، اصغر تیرا وجود ہے کرب و بلا کی روح۔ ظالم اتار لے گئے سب چادریں مگر، زینب کے پاس بچ گئی ہر ایک رضا کی روح۔ عباس شبیر اور حضرت عباس ہے کھڑے، ایک مصطفیٰ کی روح ہے، ایک مرتضیٰ کی روح۔ تو بے اذن موت اس لیے آتی نہیں کبھی، بے اذن موت اس لیے آتی نہیں کبھی، زہرا نکال لے نہ کہیں خود قضا کی روح۔ بے موت اس لیے آتی نہیں کبھی، بے اذن موت اس لیے آتی نہیں کبھی، زہرا نکال لے نہ کہیں خود قضا کی روح۔ آئیے حضرات، میں آخر میں مقطع محفل بڑے ادب و احترام سے حرف التماس لے کر بڑھ رہا ہوں۔ شاعر اہل بیت، خطیب اہل بیت، عمدۃ البیان، علی جناب عزت مآب مولانا محمد حیدر صاحب کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے مومنین کی قلوب کو منور فرمائیں اور دعائیہ کلمات سے انشاءاللہ محفل۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ حقیقت میں محفل ہو چکی ہے اور برادر محترم جناب وارث جلال پوری صاحب جنہوں نے بہترین اشعار افادات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کیا، واقعاً ان کے اشعار سننے کے بعد ہر ایک ذہن خوش ہوا، اور اب اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہے، لیکن بس دعائیہ کلمات کے لیے سب سے پہلے شہزادی کی آج ولادت کی تاریخ ہے، تو شبیر نے اٹھائی تھی شمشیر حیدری، شبیر نے اٹھائی تھی شمشیر حیدری، زینب نے لفظ کو تلوار کر دیا۔ شبیر نے اٹھائی تھی شمشیر حیدری، زینب نے لفظ کو تلوار کر دیا، اور شبیر نے ہلائی تھی بنیاد سلطنت، شبیر نے ہلائی تھی بنیاد سلطنت،
زینب نے پورا محل ہی مسمار کر دیا. شبیر نے ہلائی تھی بنیاد سلطنت، زینب نے پورا محل ہی مسمار کر دیا. اور شہزادی جناب زینب کے بعد جناب ام کلثوم کا بھی تذکرہ ہوا تھا. تو آپ کو معلوم ہے کہ شہزادی حضرت کلثوم کربلا سے لے کے شام تک تھی، لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر جو ہے جناب زینب، جناب سید سجاد انہوں نے خطبہ نہ دیا ہو، کوئی پیغام نہ پہنچایا ہو، لیکن جناب کلثوم خاموش تھی. درس یہ ہم کو دیا ہے حضرت کلثوم نے، درس یہ ہم کو دیا ہے حضرت کلثوم نے. نصرت دین کے لیے پرجوش ہونا چاہیے. ملاحظہ کیجئے گا، درس یہ ہم کو دیا ہے حضرت کلثوم نے. ارے نصرت دین کے لیے پرجوش ہونا چاہیے. تو کربلا سے شام تک بولی نہیں کچھ، اس لیے جب بڑے موجود ہو خاموش ہونا چاہیے. جب بڑے موجود ہوں خاموش ہونا چاہیے، جب بڑے موجود ہوں خاموش ہونا چاہیے. اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کل ایک ہمارے لیے غمناک خبر کہ پاکستان کی سرزمین پر پھر جو ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کو نشانہ بنایا گیا اور بلاش کیا گیا. کئی سالوں پہلے کویت میں بھی ایسا ہی ظلم اٹھایا گیا تھا، اور ہمارے ہندوستان سے بھی جو ہے کچھ لوگ شہید ہوئے تھے، جس میں ہمارے جلال پور کی سرزمین کا بھی ایک جو ہے جوان شہید ہوا تھا. اس وقت جو ہے میں نے ایک قطعہ وہاں پہ اس سلسلے سے پروگرام منعقد ہوا تھا، تو میں نے ایک قطعہ کہا تھا، اور وہی جو ہے آپ حضرات کے درمیان بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بے گناہوں کا لہو جو پی رہا ہے صبح و شام، بے گناہوں کا لہو جو پی رہا ہے صبح و شام، ڈھونڈ لو تاریخ میں آخر وہ مجرم کون ہے. ملاحظہ کریں گے کہ بے گناہوں کا لہو جو پی رہا ہے صبح و شام، ڈھونڈ لو تاریخ میں آخر وہ مجرم کون ہے. تو دیکھو پاکستان کی مسجد میں شیعوں پہ ستم، اب کبھی ہم سے نہ پوچھو ابن ملجم کون ہے. دیکھو پاکستان کی مسجد میں شیعوں پہ ستم، دیکھو پشاور کی مسجد میں یہ شیعوں پہ ستم. اب کبھی ہم سے نہ پوچھو ابن ملجم کون ہے، اب کبھی ہم سے نہ پوچھو ابن ملجم کون ہے. اور مولا حسین کے سلسلے سے کہ مشک و عنبر سے اسے حوریں ہیں نہلائے ہوئے، مشک و عنبر سے اسے حوریں ہیں نہلائے ہوئے، حضرت مریم بھی اپنا دل ہے بہلائے ہوئے. ملاحظہ کریں گے کہ مشک و عنبر سے اسے حوریں ہیں نہلائے ہوئے، حضرت مریم بھی اپنا دل ہے بہلائے ہوئے. تو کیسی دولت فاطمہ ہے آپ کی آغوش میں، مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے. کیسی دولت فاطمہ ہے آپ کی آغوش میں، ارے مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے، مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے. اور ایک قطعہ اس سلسلے تک کہ کچھ دیر میں آنے کو ہے ساحل پہ قیامت، کچھ دیر میں آنے کو ہے ساحل پہ قیامت، اب اذن شہنشاہ وفا مانگ رہا ہے. بڑی آسانی سے پیش کر رہا ہوں، سنیے گا. کچھ دیر میں آنے کو ہے ساحل پہ قیامت، اب اذن شہنشاہ وفا مانگ رہا ہے. تو اللہ کے ہوتے ہوئے اسلام محمد شبیر سے جینے کی دعا مانگ رہا ہے. اللہ کے ہوتے ہوئے اسلام محمد، اللہ کے ہوتے ہوئے اسلام محمد شبیر سے جینے کی دعا مانگ رہا ہے، شبیر سے جینے کی دعا مانگ رہا ہے. اور جو مصرع آپ کے یہاں ہوا ہے اس سلسلے سے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد.
ویسے بہت ہی اچھے اچھے اشعار اس سلسلے میں آ چکے ہیں اس مصرے پر، بس چند اشعار حضرت کی پاکیہ سماعتوں کے حوالے. ہم کیا دکھائیں آپ کو جلوہ حسین کا، ہم کیا دکھائیں آپ کو جلوہ حسین کا، گر شوق ہے تو دیکھ لو روضہ حسین کا. ہم کیا دکھائیں آپ کو جلوہ حسین کا، گر شوق ہے تو دیکھ لو روضہ حسین کا. یہ شعر سنیے گا. اب تک نہ اٹھ سکا رخ بیت زمین سے، اب تک نہ اٹھ سکا رخ بیت زمین سے، ارے اتنا تھا زوردار تماچا حسین کا. اب تک نہ اٹھ سکا رخ بیت زمین سے، اتنا تھا زوردار تماچا حسین کا. اور یہ شعر قاسم بھائی کہ قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. راضی خدا ضرور ہے لیکن خدا گواہ. شعر سنیے گا. راضی خدا ضرور ہے لیکن خدا گواہ، یہ رزق بھی دراصل ہے صدقہ حسین کا. راضی خدا ضرور ہے لیکن خدا گواہ، یہ رزق بھی دراصل ہے صدقہ حسین کا. اور تیروں کی جانماز پہ سرور کو دیکھ کر، تیروں کی جانماز پہ سرور کو دیکھ کر کعبہ بھی کرنے لگ گیا سجدہ حسین کا. تیروں کی جانماز پہ سرور کو دیکھ کر کعبہ بھی کرنے لگ گیا سجدہ حسین کا. اور یہ شعر بطور خاص کہ قاتل یہ دیکھ دیکھ کے مرتا ہے بار بار. بطور خاص قاتل یہ دیکھ دیکھ کے مرتا ہے بار بار. ارے نوکے سینا پہ سر تو ہے زندہ حسین کا. قاتل یہ دیکھ دیکھ کے مرتا ہے بار بار. قاتل یہ دیکھ دیکھ کے مرتا ہے بار بار. نوکے سینا پہ سر تو ہے زندہ حسین کا. اور امام حسین نے ایک شب کی جو مہلت لی تھی، ایک شب کی جوہری نے لی مہلت برائے حر. ایک شب کی جوہری نے لی مہلت برائے حر. موجود پتھروں میں تھا ہیرا حسین کا، موجود پتھروں میں تھا ہیرا حسین کا. اور یہ شعر کی بولا یزید خوف سے جلدی اذان دو، سجاد کی زبان ہے خطبہ حسین کا. بولا یزید خوف سے جلدی اذان دو، سجاد کی زبان ہے خطبہ حسین کا. سجاد کی زبان ہے خطبہ حسین کا. یہ شعر بطور خاص کہ فرش عذاب بچھا کے تیرے گھر میں آئی یزید. شعر بلانا کیجئے گا کہ فرش عذاب بچھا کے تیرے گھر میں آئی یزید، زینب نے تجھ سے لے لیا بدلہ حسین کا. فرش عذاب، فرش عذاب. فرش عذاب بچھا کے تیرے گھر میں آئی یزید، زینب نے تجھ سے لے لیا بدلہ حسین کا. اور یہ شعر بطور خاص کی زینب نے تجھ سے لے لیا بدلہ حسین کا. اور فوج ستم پہ ٹوٹ پڑے کہہ کے یہ حبیب. شعر حضور حضرات میرے ساتھ ضرور بولیں گے کہ فوج ستم پہ ٹوٹ پڑے کہے کہ یہ حبیب، مت سوچنا کہ شعر ہے بوڑھا حسین کا. فوج ستم پہ ٹوٹ پڑے کہہ کہ یہ حبیب، مت سوچنا کہ شعر ہے بوڑھا حسین کا. مت سوچنا کہ شعر ہے بوڑھا حسین کا. اور حیدر میں روز کرتا ہوں زیارت غریب کی. حیدر میں روز کرتا ہوں
زیارت غریب کی تعمیر میرے دل میں ہے روضہ حسین کا، تعمیر میرے دل میں ہے روضہ حسین کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الہی بسمک العظیم الاعظم الذی الاجل الاکرم والقرآن المستحکم وبحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا۔ یا تو بادشاہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سے عبادت و اطاعت کو قبول فرما۔ یا تو بادشاہ محمد و آل محمد کا حاضرین کی جملہ حاجتوں کو پوری فرما۔ یا تو بادشاہ محمد و آل محمد کا اس جشن میں جس نے بھی دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا ہے پروردگار اس کی تمام حاجتوں کو پوری فرما۔ یا تو بادشاہ محمد و آل محمد کا ہمارے قلوب کو ولایت اہل بیت سے منور فرما۔ یا تو بادشاہ محمد و آل محمد کا جو لوگ بھی جو ذرات کو مشتاق ہونے شرف حج ذرات کو مشرف فرما۔ جو لوگ بیمار پریشان حال ہیں ان کی بیماری پریشانی کو دور فرما۔ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں مناسب روزی عطا فرما۔ جو لوگ بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما۔ جن لوگوں نے بھی التماس دعا کہ ان کی نیک مرادوں کو پوری فرما۔ علماء عاملین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ یا تو بادشاہ محمد و آل محمد کا کہ ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا تو بادشاہ محمد و آل محمد کا تمام لوگوں کو عمل صالح بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا تو بادشاہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام روضہ مقدسات کی حفاظت فرما، ہمارے قبلہ اول بیت المقدس کو یہود اسرائیلوں کے ہاتھوں سے رہا فرما۔ یا تو بادشاہ محمد و آل محمد کا جن لوگوں نے بھی التماس دعا کی ان کی نیک مرادوں کو پوری فرما۔ یا تو بادشاہ محمد و آل محمد کا ہماری سب سے خاص دعا ہے کہ جنت البقیع کے جلد تعمیر ہونے کے اسباب مہیا فرما۔ یا تو بادشاہ محمد و آل محمد ہم تمام لوگوں کو اس زندگی میں روضہ مقدسات کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ یا تو بادشاہ محمد و آل محمد کا جملہ اہل ایمان خاص طور پر شیعہ حضرت علیہ السلام جہاں کہیں بھی رہتے ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا تو بادشاہ محمد و آل محمد کا اس محلے کی اس گاؤں کے مومنین کی مدد فرما اور ان کے سروں سے دنیا اور آخرت کی تمام بلاؤں کو دور فرما۔ یا تو بادشاہ محمد و آل محمد کا دلبند زہرا فرزند علی مرتضی ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔